اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سیشن کا مطلب یہ ہے، آج اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نیچرل سسٹمز کو سمجھیں، جو ہمارے سلیپ سائیکلز ہیں ان کو سمجھیں، رات اور دن کی نشانیوں کے ذریعے سے ہم رات کو سونے اور دن کو کام کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو، اور ہم اپنے روٹین فکس کر سکیں اور اپنے پائل اپ کام پورے کر سکیں اور اپنی زندگی میں تمام رولز بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ ریوائیو آر اسلامک ویلیوز اور ریسرچز کے ذریعے سے اپنا لائف سٹائل امپروو کریں، اور اس ورکشاپ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے دن کو ہم افیکٹو اور پروڈکٹیو بنا سکیں۔ فطرت کے مطابق نیند کے فوائد کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور نیند کو سمجھیں گے کہ نیند ہے کیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں نیند سے جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ یہ جس نیند کے لیے انسان 1/3 زندگی گزارتا ہے اس نیند میں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتا نا کبھی کہ نیند ہے کیا، ہم کیوں سوتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ آپ مجھے چیٹ باکس میں آنسر کر سکتی ہیں۔ ہم جب تھک جاتے ہیں تب سوتے ہیں، ہم جب سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تب سو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں آرام کی شدت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ دراصل نیند شعور کو عملی طور پر ہینگ کرنے کا نام ہے، یعنی کہ کانشسنس کو پریکٹیکلی ریسٹ دینے کا نام ہے۔ ہمارا جو اعصابی نظام ہے وہ غیر فعال ہو جاتا ہے، یعنی جو ہمارے سارا مسکولر سسٹم ہے وہ سب جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے جب ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور جسم کو آرام پہنچاتے ہیں، تو ہمارا ذہن کو بھی جو ہے وہ آرام پہنچانے کا یہ فطری عمل جو ہے وہ نیند کہلاتا ہے۔ کوئی انسان بھی اس ضرورت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ رات کو چند گھنٹوں کی نیند لینا ایک انسان کی بیسک نیڈ ہے، اور یہ نیڈ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہت سارے فوائد سمیٹتا ہے اپنے لیے دن بھر کے لیے۔ اگر ہم اس کو چند الفاظ میں کہیں تو sleep is an investment in the energy you need to be effective tomorrow۔ ہمارا کل اگر افیکٹو ہو جائے اور تھوڑی سی نیند کے ذریعے سے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے سونے سے۔ اور جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تب بھی جو ہے وہ انسان کے اعصاب کام نہیں کرتے، اور تب بھی جو ہے وہ انسان رسپونڈ نہیں کر سکتا، لیکن بے ہوشی سے واپس آنے کے لیے اس کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نیند سے اس کو واپس ہوش میں آنے کے لیے کسی قسم کی میڈیکل ایڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ بغیر کسی میڈیکل ہیلپ کے ہم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو ہمارے لیے بڑی راحت، آرام، سکون اور اطمینان اور امن امان کا ذریعہ بنایا، پھر اس کے لیے ماحول کو بھی بڑا سازگار کر دیا، یعنی رات کا سکون دینے والا ماحول، رات کی جو اندھیرا ہے وہ سکون دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل اور روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب ہم اس کی ریالٹی کو سمجھیں گے کہ یہ دن کام کے لیے کیوں ہے اور رات آرام کے لیے کیوں ہے، تو ہی ہمیں پھر شکر کا احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بیسٹ ٹائمنگز میں جو ہے وہ ہمارے لیے خود ہی جو ہے وہ ایک نظام متعین کر دیا۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ذہن ڈھیر ساری معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، تو رات کی نیند کے ذریعے یہ تمام فلٹر ہو جاتی ہیں، اور رات کی نیند کے دوران ہی جو ہے وہ برین سیلز بنتے ہیں جو ہمیں سیکھنے میں اور ہمیں یادداشت
मजबूत करने में हमें मदद देते हैं और हमारा जहन फिर अगले दिन के लिए ताज़ा दम होकर एक्टिविटीज के लिए तैयार हो जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप थोड़ी सी देर सोए हों और बिल्कुल फ्रेश हो गए हों? हमारे साथ कभी हम बहुत ज्यादा नींद भी लेते हैं तब भी जो है वो हम ताजा दम नहीं हो पाते, और कभी थोड़ी सी नींद हमारे लिए काफी हो जाती है। तो इसकी वजह यह है कि आज जो है वो साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हो गई है कि ये जो अन्नुआस है, यानी गुनूदगी का जो एक झोंका हमें आता है, पावर स्नूज जिसे कहा जाता है, ये जहनी दबाव, स्ट्रेस और टेंशन और ब्लड प्रेशर को कम करके इंसान को रिफ्रेश कर देती है। और यही पावर स्नूज है कि जिसके ढेर सारे फायदे जो है वो आज साइंस हमें बता रही है। और साइंस ने हमें बताया कि जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले हमें सुन्नत दे गए, उसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। ये पावर स्नूज आपको न्यूरो कॉग्निटिव लेवल पर जो है वो रिफ्रेश कर देती है, जहानत बढ़ाती है, याददाश्त में इजाफा करती है, लोगों को चुस्त और फाल बनाती है। और मॉडर्न साइंस तो अभी तक जो है वो इस पर तहकीक कर रही है और कैलुला के फवायद जो है वो डिस्कवर कर रही है। कुछ जहन में आता है क्या, ये कैलुला या दोपहर की जो हम नैप जैसे कहते हैं, ये सिर्फ बूढ़ों और बच्चों के लिए जरूरी है या जवानों के लिए भी जरूरी है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ बूढ़ों और बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये पावर नैप जो है वो हर उम्र के बच्चों, हर उम्र के लोगों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए से हम जो है वो रिफ्रेश होते हैं, अपनी माइंड में जो मेमोरी हमारी है वो कंसोलिडेट होती है, मेमोरी हमारी कंसोलिडेट होती है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। बाकी दिन में हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। हमारे इस सुन्नत से जो है वो वेस्टर्न कल्चर ने भी जो है वो इससे बड़े सबक सीखे और उन्होंने टेस्ट करे। चीन में जब ये टेस्ट किया गया कि उन्होंने अपनी कंपनी में जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कैलुले का यानी हाफ एन आवर नैप का जो है वो प्रोसेस किया, तो उस प्रोसेस के जरिए से उन्होंने ये नोटिस किया कि 30% उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो गया। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनी है, नासा है, गूगल है, नाइकी है और दीगर बहुत सारी कंपनियों के बारे में मिलता है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए इस 20 मिनट्स की नैप को जो है वो लाजिम कर दिया है, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकें, नए आइडियाज जनरेट कर सकें और प्रोडक्टिविटी जो है वो उनकी बढ़ सके। फिर आप देखिए कि ये कैलुला जो है वो उसके बारे में आता है कि क़ीलू फ़इन्न शयातीन ला तक़ील, कि कैलुला किया करो क्योंकि शैतान जो है वो कैलुला नहीं करता, और ये हमारी इंटेलिजेंस में इजाफे का जरिया बनता है और सुन्नत पर तो अमल है ही है इसमें। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में ये देखा गया है कि लोग कैलुला इस तरह करते हैं कि दोपहर को खाने के फौरन बाद जो है वो सो जाते हैं और फिर 3 से 4 घंटे तक का जो है वो उनका दौरानिया होता है सोने का। तो वो चीज जो है वो फिर इस ड्रॉबैक के साथ जो है वो हमें मिलती है कि फिर हम रात को देर तक जागते रहते हैं, क्योंकि हमने दिन में 3-4 घंटे सोए होते हैं, आराम किया होता है, तो फिर रात को देर तक सोना तो फिर एडवाइजेबल नहीं है ना। कभी आपका जो भी रूटीन हो, चाहे आप 10 बजे सोती हो या आप 11 और 12 बजे सोती हो, कभी आप रूटीन से हटकर रात को देर से सोई हैं? तो आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, उसके अगले दिन आपकी एक्टिविटीज पर क्या असर पड़ता है कि कल रात को अगर आप देर से सोई हैं किसी वजह से, किसी गैर वजह के, किसी मजे के लिए ही आप जागती रही, तो फिर आप देखिए अगले दिन पर जो है वो क्या असर पड़ता है।
नींद पूरी करने की कोशिश रहती है अगले दिन, फिर देर से सोना और देर से उठना तो वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आप देखिए कि इंसान जो है वो जब फितरत के मुताबिक चलता है तो उसके जिस्म को डिटॉक्सिफाई होने का मौका नहीं मिलता। फितरत के मुताबिक नहीं चलता तो फिर उसके जिस्म को डिटॉक्सिफाई होने का मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ कई अहम बॉडी फंक्शंस हैं जो मुतासिर हो जाते हैं जब हम देर से सोते हैं। मेमोरी जो है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाती। रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग जल्दी सोते हैं वो ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से कई गुना उन लोगों से ज़्यादा बेहतर होते हैं उन लोगों से जो देर से सोते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारे ज़हन में ये बात आती है कि हम रात देर से सोए थे तो आज हम एक्स्ट्रा सोएंगे, या वीकडेज में हमने ज़्यादा काम किया था तो आज वीकेंड पर हम एक्स्ट्रा अपनी नींद को पूरी करेंगे। तो नींद की जमा होने वाली चीज नहीं है कि किसी बैंक में जमा हो जाए और फिर बाद में जो है वापस उसको डिपॉजिट करा लें। ऐसा नहीं हो सकता। स्लीप डेप्थ की नाम की कोई चीज नहीं होती। नींद की मिकदार से ज्यादा नींद की क्वालिटी बड़ी अहमियत रखती है। इस क्वालिटी को जो है वो हमें मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप ढेर सारा सोए भी लेकिन आपकी नींद जो है वो बेसुकूनी की हो या नींद में कमी हो तो फिर आपके दिमाग पर जो है वो मनफी असरात मुरतब होने लगते हैं और बेशुमार जिस्मानी और दिमागी बीमारियों का मूजब बनते हैं, बाइस बनते हैं, जैसे दिल, दिमाग, मैदा, जिगर और डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आने लगता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल जो है वो सामने आने वाले लगते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, और नींद की कमी से फिर इंसान सारा दिन भी प्रोडक्टिव नहीं रहता और हर वक्त ऊँघने की सी कैफियत, गुनूदगी की सी हालत, थकावट महसूस होना, जिस्म और जहन का फिर फोकस नहीं होना, ये चीज जो है वो फिर मुतासिर होती है। हम देखते हैं कि ये नींद की मिकदार और मयार को जो है वो हम कैसे जांच सकते हैं कि हम सही मिकदार और सही मयार के साथ सो रहे हैं या नहीं। अब देखिए कि नींद का एक साइकिल है और साइंटिस्ट जो है वो इसको इस स्लीप साइकिल को 4 और 5 स्टेजेस में जो है वो हमें बताते हैं और इसकी 2 एग्जाम बताते हैं। एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, REM स्लीप स्टेजेस होती हैं, और एक जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। बगैर टेक्निकल डिटेल्स में जाए हम बस इतनी सी बात समझ लेते हैं कि पहले 5 से 15 मिनट डिफर करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितनी देर में जो है वो स्टेज 1 से स्टेज 2 में मुंतकिल होता है। इस तरह इंसान जो है वो बेदार जागती हुई हालत से जब सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका माइंड जो है वो रिलैक्स कर चुका होता है, लेकिन वो अपने माहौल से बिल्कुल लापरवाह नहीं हुआ होता, माहौल से बाखबर रहता है। और फिर 5 से 15 मिनट के बाद जो है वो अगली स्टेज में दाखिल होता है जहां पर उसका हार्ट रेट स्लो होता है, उसके ब्रेन जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क करता है, और यही इस आगे बढ़कर जो है वो NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज बनती है, डेल्टा स्टेज, जो जिसमें बॉडी जो है वो रिपेयर होना शुरू होती है, इंसान के मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, हार्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और अगली स्टेज में जो है वो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बीपी भी इंसान का डिक्रीज हो जाता है और वो कदरे गहरी नींद जो है वो सो रहा होता है, लेकिन अभी ख्वाब वाली स्टेज नहीं होती। अगली जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होती है उस स्टेज पर जो है वो इंसान को ख्वाब आते हैं और वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। ये REM जो स्टेज है इसके अंदर इंसान का दिमाग जो है वो काफी मसरूफ होता है, मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, ख्वाब देखता है इंसान, और उसकी आंखें जो है वो जागने वाले नोटिस कर सकते हैं कि तेजी के साथ दाएं और बाएं उसकी कॉर्निया जो है वो मूव कर रही होती है, और इन रात के आखिरी हिस्से में जो है वो आमतौर पर जो ख्वाब देखे जाते हैं उनमें से बेशतर हिस्सा फिर याद भी रह जाता है, और कभी कभार ही उसे कोई ख्वाब जो है वो याद भी रह जाता है। कुरान जो है वो इन स्लीप स्टेजेस को के लिए मुख्तलिफ नींद के लिए मुख्तलिफ अरबिक वर्ड्स जो है वो डिस्कस करता है।
لفظ آتا ہے السنتون یعنی یہ سٹیج 1 نان ریپڈ آئی موومنٹ کے لیے ہوتا ہے. پھر انواس غنودگی جیسے کہتے ہیں وہ سٹیج 2 کے لیے, اور النوم گہری نیند وہ سٹیج 3 کے لیے, اور سٹیج REM کے لیے جو ہے وہ خواب دیکھنے والی نیند سے مطابقت جو ہے وہ رکھتا ہے. یہ نیند کا یہ سائیکل پوری رات میں 4 سے 5 دفعہ 4 سے 5 دفعہ یہ نیند کا سائیکل جو ہے وہ ہوتا ہے, موو کرتا ہے REM سے نان REM اور پھر دوبارہ REM. جب 4 دفعہ جو ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 یا 4 دفعہ REM کا پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر ہماری نیند جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. 4 سے 5 دفعہ یہ نیند کا سائیکل جو ہے وہ ہوتا ہے, موو کرتا ہے REM سے نان REM اور پھر دوبارہ REM. جب 4 دفعہ جو ہے وہ میکسیمم 2 سے 3 یا 4 دفعہ REM کا پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر ہماری نیند جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اپنا معیار جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے اور انسان جو ہے وہ تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے. اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کوئی 4 گھنٹے میں اپنے REM پروسیس پورا کر لیتا ہے, سلیپ سائیکل پورا کر لیتا ہے, ڈیپینڈنگ آن دا فیکٹرز جو ابھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی. اسی طرح کوئی جو ہے ہوتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے سوئیں گی تو آپ جو ہے وہ تازہ دم اٹھیں گی. بیسٹ ٹائم ٹو سلیپ کیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سونے کے لیے بہترین وقت کیا ہے. بڑا مشہور مقولہ ہے, جلدی سو کر جلدی اٹھنا جو ہے وہ صحت مند زندگی کی علامت ہے. اور ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بایولوجیکل کلاک رکھی ہے, اور وہ کلاک اللہ تعالیٰ نے فکس کری ہے جو نیند کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے جسمانی فنکشنز میں بھی ہماری ہیلپ کرتی ہے. اور یہ بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور انسان جو ہے وہ سارا دن کی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور رات میں سونے کے لیے عشاء کے بعد لیٹ جاتا ہے تو تقریباً 11 سے 3 بجے کے دوران ہمارے جسم کا خون کی کانسنٹریشن جو ہے وہ ہمارے لیور میں ہوتی ہے, جگر میں خون جمع ہوتا ہے, اور جہاں ہمارے خون میں سے زہریلے مادے الگ کر کے پھر خون صاف ہونے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی بایولوجیکل کلاک کو بدل دیا اور ہم نے کہا ہم ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہیں گے اور یا پڑھتے رہیں گے یا فیس بک کرتے رہیں گے, تو پھر 3 بجے کے بعد سونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا جگر بھی یہ کام نہیں کر پاتا. یہ جو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ٹاکسنس ہمارے باڈی سے نکالنے کا ایک پروسیس ہمارے جگر میں رکھا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا. ہاں آج کل جیسے ہم فوراً تو یہ فرق نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ ہمارا جگر یہ پروسیس نہیں کر رہا, لیکن جب ہم اپنے حساب سے سوتے اور جاگتے ہیں تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کی تکالیف کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز جو ہے وہ انسان کے لیے ہیلدی ہے. ایک اور فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے 1 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ انسان 12 بجے کے بعد کے 3 گھنٹوں کے برابر ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اگر 12 بجے سے پہلے سو جائیں تو آپ کو 12 بجے کے بعد اتنی دیر سونا بھی جو ہے وہ آپ کو ریفریش نہیں کرے گا جو آپ کو 12 بجے سے پہلے سونا جو ہے وہ ریفریش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد فالتو بات چیت کرنا ناپسند فرمایا کرتے تھے. یقیناً ریسرچز تو آج پروف کر رہی ہیں, مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بہت پہلے ہی اس کے فوائد بتا چکی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلدی لائف کا سیکرٹ کیا ہے. تھوڑی سی اگر ہم اپنی ٹیوننگ صحیح کر لیں اور جن کاموں کو ہم اپنے رات کے لیے پینڈنگ کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ صبح کے لیے پلان کر لیں تو ہم ان کو دن کے مختلف اوقات میں تقسیم کر سکتے ہیں. بلکہ ہم صبح کی جو انرجی ہے, صبح کا جو فوکس ہے, اس کو ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں.
صبح میں ہم کوکنگ ٹائم رکھ سکتے ہیں، اپنا اسٹڈی ٹائم رکھ سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں وہ ہم مارننگ میں فجر کے بعد فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اور اس بات پر گھر والوں کو بھی ہم موٹیویٹ کریں کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں۔ صبح کے ٹائم کے ہم ایکسرسائز اور واک کے لیے اگر وقت نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی صبح کا وقت بہترین ہے۔ اس وقت جو ہے وہ انوائرمنٹ میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے اور انسان زیادہ ریفریش فیل کرتا ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ توانائی، وہ انرجی لے سکتا ہے جو سارا دن اس کو انرجیٹک رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے فطری سسٹم کو فالو کرنے والے جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ ہیلدیئر لائف گزارتے ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی، فزیکل کنڈیشنز کے لحاظ سے بھی، اور ذہنی لحاظ سے بھی وہ اتنے تناؤ کا شکار نہیں ہوتے جتنے ہم شہروں میں رہنے والے یا اپنی بایولوجیکل کلاک کو ڈسٹرب کرنے والے جو ہیں وہ ہم مینٹل النیسز کا زیادہ شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد سونے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح سویرے میں برکت ہے، اور اس برکت کے بارے میں آتا ہے کہ رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، اور عربک ورڈ رزق کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کی انرجی ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کا فزیکل ہیلتھ ہے، آپ کی فائنانسز ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ رزق کی تقسیم ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام کو اگر ہم ان کی لائف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی خاص تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ اس وقت میں نہ سوئیں، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے برکت کی دعا بھی کی ہے، اور منع بھی فرمایا کہ نوم للصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح اس بکور سے مراد جو صبح کا پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کانسنٹریشن لیول ہائیسٹ ہوتا ہے۔ اگر انسان کوئی چیز میمورائز کرنا چاہتا ہے، آپ اسٹڈی کرنی چاہتی ہیں اپنے ایگزامس کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا، اور اس وقت کو اگر ہم اویل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے جو ہے وہ فجر کے بعد کے وقت کو اویل کرنا ہے، سن رائز تک کے وقت کو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے استعمال کرنا ہے اپنے لیے انرجی جمع کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں اس کے لیے لازماً پھر رات کو جلدی سونا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ جو ہے وہ کر سکیں۔ اچھا، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صبح فجر کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو اویل کرنے کے لیے ہمیں اپنے جسم کو اگر ساتھ رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے پلاننگ رات ہی سے کرنے، ایک دن پہلے شام سے ہی اپنے روٹین کو درست کرنا شروع کر دینا ہے تاکہ جو ہے وہ ہم اس ٹائم کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ ایویلویٹ کریں کہ آپ دن میں کتنا حصہ سوتی ہیں، تو رات کے سونے کے گھنٹے ملا کر، پھر صبح فجر کے بعد سونے کے گھنٹے ملا کر، پھر دوپہر کی نیپ کے گھنٹے ملا کر، اگر آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنے گھنٹے جو ہے وہ ایک دن میں سو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوریج جو نکلے گی وہ کبھی کبھی 12 سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے، چھٹیوں والے دن میں اور زیادہ سو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں اس ایویلویشن سے، کوئی 8 گھنٹے کوئی 10 گھنٹے، جی تو اگر ہم اس ایویلویشن سے یہ سمجھ جائیں کہ ہم سوتے تو ہیں مگر چونکہ یا تو ہم درست اوقات میں نہیں سو رہے ہوتے یا پھر جو ہے وہ ہم کوالٹی سلیپ نہیں سو رہے ہوتے، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ہم ریفریش نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح نفسیاتی طور پر ہم پھر سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ چونکہ میں نے رات کو نیند نہیں لی تو پھر میں نے جو ہے وہ اب صبح اسکول بھیج کر بھی سونا ہے، پھر میں نے دوپہر کو بھی سونا ہے، آرام کرنا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا وقت کی برکتیں دیکھیے ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم فطری نظام کو فالو نہیں کرتے،
اور وقت ہوتے ہوئے بھی ہم پھر جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں استعمال کر پاتے. اپنے آپٹیمم لیولز کو آپ خود جانیں. جیسے آپ ایک دن میں ایک رات جو ہے وہ آپ 8 گھنٹے سوئیں, اگلی رات آپ 7.5 گھنٹے سوئیے. نہ اپنے آپ کو نیند سے سلیپ ڈپرائیو کریں, نہ ہی جو ہے وہ ٹاکسیسٹی کے لیول پر جائیں کہ جہاں پر زیادہ سونا جو ہے وہ انسان کو لیتھارجک کر جاتا ہے. اور اپنا روٹین سیٹ کر کے خود اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کتنے گھنٹوں کی نیند کے بعد جو ہے وہ آپ فریش فیل کرتی ہیں. یا اگر دیکھیے آپ سو رہی ہیں پراپر ٹائمنگز کے حساب سے لیکن آپ کی نیند کا معیار برقرار نہیں ہے, تو آگے جو ہم فیکٹرز ڈسکس کریں گے ان کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ آپٹیمل سو سکیں اور آپٹیمل ہیلتھ بینیفٹس لے سکیں اس نیند سے. اچھا, ٹاکسیسٹی کیسے ہوتی ہے, کب پتہ چلے گا؟ بہت سوئے رات کو بھی دن کو بھی مگر پھر بھی تھکاوٹ ہے, تو یہ ٹاکسیسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلے گا جب ہم اپنے دن کو پروڈکٹیو بنائیں گے, اور ہم اپنے دن کو جب پروڈکٹیو بنائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں کیسے فائدے مند ہو سکتی ہے ہمارے لیے. نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فریش ہونے کا ذریعہ بنایا ہے, اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی. اگر نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان فیکٹرز پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. کہ جتنا زیادہ ہم مارننگ میں سن ایکسپوجر لیتے ہیں, اپنے کمرے میں اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے کرٹنز کو جو ہے وہ کھول لیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ صبح کی روشنی, صبح کی ہوا سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکیں. پھر تھوڑی اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائز کر لیجئے, واک کر لیجئے, اور اس کے بعد اچھا سا بریک فاسٹ کریے. یہ آلدو ہے تو مارننگ روٹین, لیکن یہ آپ کے رات کی نیند کی کوالٹی کو بہتر بنائے گا. اسی طرح اگر آپ دن میں کافی زیادہ لیتی ہیں, آفٹرنون میں بھی کافی لے لیتی ہیں, اور پھر رات کو دیر میں سے ایکسرسائز کرتے ہیں یا ویڈیو گیمز دیر تک کھیلتے ہیں یا سافٹ ڈرنکس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری نیند کی کوالٹی کو متاثر کر دیتی ہیں اور یہ چیز ہمارے لیے پھر بینیفیشل نہیں ہوتی. تو اگر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ ہم نے دن کے حصے میں کرنی ہے. اگر ہم نے جو ہے وہ کافی لینی ہے تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو آفٹرنون سے پہلے, کیفین کی کوئی بھی فارم آپ لیتی ہوں, چائے یا کافی, کوشش کریں کہ وہ آفٹرنون کے بعد آپ نہ لیں. اسی طرح کچھ ٹپس آپ کو دے رہی ہوں کہ جن لوگوں کو نیند مشکل سے آتی ہے یا ان کو پرابلم ہوتی ہے سلیپ انرشیا کی یا انسومنیا کی, تو وہ یہ چھوٹی سی ٹپس اپنا کر جو ہے وہ اپنے نیند کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. رات میں وضو کرنے کی سنت ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل ہے. آج سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونے سے نیند جلدی آتی ہے. آپ لیمن بام کا استعمال کر سکتی ہیں, آپ پاؤں میں فیٹ آئلنگ کر سکتی ہیں. ناف میں تیل ڈالنے سے بھی نیند کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. ڈپینڈنگ کہ آپ اپنی باقی میڈیکل کنڈیشنز کے لحاظ سے آپ اپنی ڈائٹری چینجز بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے, آبزرو کرنے کے لیے کہ آپ کی نیند کس سے بہتر ہوتی ہے. میگنیشیم کا انٹیک اگر ہم بڑھا لیں اپنی لائف میں تو وہ بھی نیند جو ہے وہ کی کوالٹی کو بہتر کر دیتا ہے, کیونکہ میگنیشیم کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں ٹو ریلیز انسومنیا. وہ کورٹیزول ہارمون جو اسٹریس کی وجہ سے ہمارے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتا ہے, اور اس کو آرام پہنچاتا ہے, یعنی اسٹریس کو ریلیز کرتا ہے. اور میلاٹونن کو کے ہارمون کی پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. یہ میگنیشیم ڈارک لیفی ویجیٹیبلز میں موجود ہوتا ہے, بناناز میں موجود ہوتا ہے, بینز میں, سیڈز میں موجود ہوتا ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنی ڈائٹری چینجز کر کے اس کا انٹیک بڑھا سکتے ہیں. پھر بناناز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے, میگنیشیم ہوتا ہے, اور وہ دونوں طرح ہیلپ کرتا ہے. ہاٹ ملک ہمارے اس میں جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہے. اگر کرشڈ آلمنڈس کے ساتھ جو ہے وہ ہاٹ ملک لیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ نیند لانے میں بڑا مددگار ہوتا ہے. کرشڈ آلمنڈس وہ بھی میگنیشیم میں ہائی ہوتے ہیں.
بناناز آر گڈ سورس آف میگنیشیم. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رات میں تیل لگانا اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم اپنی نیند کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیند کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس بلو لائٹ سے جو ہے وہ ہمیں ایبسٹین کرنا ہے. اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ہمارا ویژن خراب کر دیتا ہے ریٹینا کے تھرو جب یہ بلو لائٹ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے ذہن میں جو میلاٹونن ہارمون ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. بھوک پر قابو پانے والے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. زیادہ کھانے اور وزن بڑھنے کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں. انسان کے ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. نیورو ٹاکسنز بڑھنے کی وجہ سے نیند کی کوالٹی جو ہے وہ ریٹارڈ کر جاتی ہے. یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے اور اگلے دن کی یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے. اگر پرسکون نیند چاہیے ہے تو پھر ماحول کی تمازت کو کم کر دیجیے. لائٹس ڈم کر دیجیے. شور شرابہ جو ہے وہ کم کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رات بنا کر پرسکون نیند کی ان فطری ضروریات کو پورا کر دیا لیکن رات کو بالکل ہی اندھیرا نہیں کرنا بلکہ تھوڑی سی مدھم روشنی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ کام کر دے گی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو رات کا نیچر بنائی ہے وہ ہمارے لیے بڑی فروٹفل ہے. پھر آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر جلدی اٹھنا یا کم سونا میں کیوں چاہتی ہوں گا کہ ہم پروڈکٹیو ہونے کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. جی یہ سوال ہم اپنے آپ سے کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے زندگی کے مقاصد کیا ہیں کہ ہم کیوں جو ہے وہ جلدی اٹھنا یا کم سونا چاہتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے, کچھ کا تہجد پڑھنے کے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے, کچھ کا پینڈنگ کام پورے کرنے کے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے اور کچھ کا پڑھائی بہتر بنانے کے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے. کوئی اپنی صحت بہتر کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنے فیملی ریلیشن شپس جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارے ہی ریزنز ہیں اپنی سلیپ کو مینیج کرنے کے لیے کیونکہ انسان اگر نیند سے ڈسٹرب ہو تو پھر اس کے اندر چڑچڑا پن اور جسم اور ذہن اس کا کام نہیں کرتا, قوت برداشت کم ہو جاتی ہے اور طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور چڑچڑا پن پیدا ہونے لگتا ہے اور انسان جھگڑالو بن جاتا ہے. پھر اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے سوشل ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں رہتا. تو بہت ضروری ہے اسپیشلی ہم لیڈیز کے لیے کہ ہم اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں جو ہے وہ ہم بہترین طریقے سے پرفارم کر سکیں. پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کہاں سے شروع کریں. تو فکسنگ یور روٹین ول ہیلپ یو الاٹ. اسٹارٹ فرام ہیئر, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ امپروو کریں. اگر آپ اب تک رات کے 1 بجے سو رہی تھی تو آدھا گھنٹہ کر کے یا ایک گھنٹہ کر کے پیچھے آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے میجر باڈی فنکشنز کو جو ہے وہ نیند کے دوران لے سکیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ رات سے جو ہے وہ بہتر نیند لیں گی اور بہتر ٹائمنگز کے ساتھ سوئیں گی تو پھر آپ فجر کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیلتھ بینیفٹس لینے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکیں گی اور آپ اس وقت سلگش اور اونگتا ہوا اپنے آپ کو نہیں محسوس کریں گی. فجر کی نماز آپ کی جو ہے وہ ریفریش ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ان قرآن الفجر کا آنا مشہودہ کو جو ہے وہ آبزرو کر سکیں کہ قرآن فجر جو ہے وہ اس کے لیے گواہیاں ہیں اور اس پر جو ہے وہ فرشتے سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے. یہ تہجد کے بارے میں حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کو ٹارگٹ بنا لیجیے کہ اس وقت میں آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ ٹائم جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور اگر ٹارگٹ ہو, نیت ہو, ارادہ ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے. دیکھیے ہر کوئی جو ہے وہ آئیڈیل سلیپ پیٹرن پر تو نہیں ہوتا لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کر سکتا ہے. ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے شادی ایسے سسرالوں میں ہوتی ہے, وہاں پر ڈفرینٹ روٹین ہوتا ہے سونے اٹھنے کا, یا ہم کوئی چھوٹے بچے والے ماؤں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو ہے وہ بہتر نیند لینی ہے.
تو ہم کیا کریں پھر؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹورڈز آئیڈیل سلیپ پیٹرن اگر ہم جائیں گے اور اس فطری نظام کو، نیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر خود بخود جو ہے ہم وہ ہیلتھ بینیفٹس لے سکیں گے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے فطری نظام میں چھیڑ چھاڑ کی تو پھر وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ بن گئی۔ اگر امریکنز کی آپ صرف نیند کی دوائیوں پر جو وہ خرچہ کرتے ہیں وہ آپ سن لیں، یعنی $41 بلین وہ صرف اور صرف نیند کی دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس نیند کی دوائیاں خریدنے کی ان کو ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ انہوں نے نیچر کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، سنت ہے، جس کو ہم فالو کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم نے جلد سونا ہے، اور سونے کی سنتیں جو ہے وہ ضرور ادا کریں، یعنی کہ وضو کر کے سونا یا بستر جھاڑ کے سونا، سونے کی دعائیں پڑھنا، رات میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا، آیت الکرسی، چاروں کل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی بینیفیشل ہوں گی اگر ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر انسومیا کی شکایت ہے، نیند نہیں آ رہی، تو وہ جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کری، ان کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم غارت النجومی وہدأت العیونی وانت حی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی اللیل وانم عینی۔ ان دعاؤں کے سہارے سے اور اپنی لائٹس کو آف رکھ کر اگر نیند نہیں بھی آ رہی تب بھی جو ہے وہ آپ اپنے روٹین کے تحت جو ہے وہ لیٹ جائیے بستر پر، لائٹس آف کر دیجئے، بلو لائٹ سے پرہیز کریے، چاہیں تو آپ تھوڑا کوئی ہاٹ ڈرنک لے لیجئے، کوئی قہوہ لے لیجئے۔ اسی طرح یہ والی چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ جو ہے وہ پھر جلدی سونے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباسا بنایا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو معاش کا وقت بنایا۔ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو آپ کو بستر پر لیٹ کر پھر یاد آتی ہے اور پھر آپ اٹھ کر جو ہے وہ ایک گھر میں گہما گہمی شروع کر دیتے ہیں یا اپنے موبائل کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آپ دن کے اوقات میں کریے، اور وہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہوگی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے اور دن کو روشن کیا ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایز اے مسلم ہم ان ساری بینیفٹس کو سمجھتے ہیں، اور اسلام جو 1450 سال پہلے سے ہمیں یہ ساری معلومات دے چکا ہے، آج جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ضرورت سے کم یا زیادہ سونا دونوں ہی وقت سے پہلے موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتے ہیں، اور اسی طرح رات دیر سے سونا اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی سوتے رہنا بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ سونے کے معاملے میں افراط اور تفرید، ایکسٹریمزم سے بچیے۔ اس روش کے نقصانات جو ہے وہ دور جا چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے فائدے بتا چکے ہیں، اور اسلام ہمیں ایک معتدل دین ہے اور اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے، متوازن زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ ایسا دین فطرت اور ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دنیا میں بھی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ انسان کے جو سونے اور جاگنے کے اصول اور قواعد بتائے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جو لوگ نیند کے معاملے میں اسلام کے اصولوں کو پکڑ لیتے ہیں وہ یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بڑا فائدہ پاتے ہیں۔ آپ دعا کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن کو ایسا ہی روشن کر دیجئے اور اتنا ہی فائدے مند بنا دیجئے جتنا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دنوں کو بنایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ وقت کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رات کو پرسکون اور راحت اور آرام کا ذریعہ بنائیے۔ ہمیں اپنے اسپاؤسز سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اور ہمیں تندرست امانہ مومن بنا کر اور پروڈکٹیو بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیتھارجک نہ بنائیے۔ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سست اور کاہل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سستی اور کاہلی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیجئے جو وقت ہم نے یہاں پر سنا اور سنایا، ایک دوسرے سے سیکھا اور سکھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔